بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام چھٹی صورت ہے قرآن پاک کی۔ اس کا رکوع نمبر 19 یعنی آیت نمبر 151 سے ہم پڑھیں گے۔ یہ آیت نمبر 151 سے لے کر 154 تک ان آیات پر مشتمل ہے۔ یہ 19واں رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ وأوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعہد اللہ اوفوا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون وأن ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون ثم آتینا موسیٰ الکتاب تماما علی الذی احسن وتفصیلا لکل شیء وہدی ورحمۃ لعلہم بلقاء ربہم یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ انعام کا یہ رکوع 19واں موضوع کے اعتبار سے بڑا اہم ہے۔ کل یہ بات ہوئی تھی کہ یہ یوں سمجھیے کہ یہ جو تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی، اس کا ایک لحاظ سے خلاصہ ہے۔ اٹس لائک 10 کمانڈمنٹس۔ اور یہ ایک دوسری جگہ بھی ایسا ہے، بنی اسرائیل جو 17 نمبر صورت ہے، اس کا رکوع 3 اور 4 جو ہے نا وہ بھی اسی موضوع پر ہے۔ جو اہم معاملات ہوتے ہیں قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پر، یہی جو رکوع ہے یہ 17 نمبر کا رکوع 3 اور 4، 17 سورہ اسرا ہے، اس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ یہی موضوع ہے نہیں تو اس کے جو اہم نکات ہیں دیکھیں یہاں لکھے ہوئے۔ یہ آپ یوں سمجھیے یہ رکوع 19 ہی کا ایک لحاظ سے خلاصہ سا ہے نا جی۔ پہلی بات اللہ تشرکو یہ کہا گیا۔ اب یہ دیکھیں کہ سارے فعل امر میں ہیں، شرک نہ کرو، قتل نہ کرو، قریب نہ جاؤ، پورا کرو، انصاف کرو، احکام ہے، احکام حکم ہے، احکام۔ اللہ ان اور لا ہے نا کہ نہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی، بہی شیئن۔ دوسرا احسانہ حسن سلوک کرو، کن سے؟ وبالوالدین، والدین کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں کہ سگنیفیکینس دیکھیں کہ والدین کا ذکر فوراً اپنی عبادت کے بعد ہے، نہ شرک کرو اس کے بعد والدین، یعنی حقوق اللہ کے فوراً بعد حقوق العباد میں والدین ٹاپ پریورٹی پہ۔ تیسرا ولا تقتلوا، قتل نہ کرو،
اولادکم، نہ تو اپنی اولاد کو کرو افلاس اور غربت کے ڈر سے، النفس، نہ کسی انسان کو بلا وجہ. یہ الگ الگ آیات میں ہیں، یہ ایک ہی آیت میں نہیں ہے. اولادکم اور یہ لیکن ولا تقتلوا کے ساتھ ہے، اس لیے میں نے اکٹھا کر دیا ہے. نفس میں تو یہ پھر معرفہ آ گیا نا، کوئی خاص نفس ہے، النفس ہے نا. ہاں ہاں، یہ النفس یعنی یہ الف لام معرفہ کے لیے بھی آتا ہے اور پوری جنس کے لیے بھی تو آتا ہے نا، کمیونٹی کے لیے بھی تو آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو ہے نا معرفہ اور پوری جنس کے لیے بھی آتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین، اب یہ معرفہ نہیں ہوگی، کوئی خاص نہیں. پوری جنس، جنس کس کی؟ حمد و ثنا ایک ٹاپک ہے، ایک سبجیکٹ ہے، یہ جنس ہو گیا. اس کی جو بھی تعریف ذہن میں آتی ہے وہ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے. جنس یعنی یہ انسان کے بارے میں ہے، پورے جنس کے بارے میں. یعنی یہ وہاں پر بھی بہت سی جگہ ہے کہ انسانی جان کی اہمیت اور قدر، کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کا قتل کر دیا. یہ وہ سورہ مائدہ میں ہے یہ بات. اہمیت بتائیے، اہمیت یہ وہاں پر ہے جہاں وہ حابیل اور قابیل حضرت آدم کے بیٹوں کا ذکر ہے، وہاں یہ عظیم آیت ہے. تو یہ یعنی انسانی جان کا پوری شریعت میں، اسلام میں انسان، اللہ اکبر ہے. قرآن میں دیکھو کتنا زور ہے، جبکہ پریکٹیکلی لوگ جو ہیں وہ گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن قرآن میں آپ یہ دیکھو، حرام جہاں کہا کھانے پینے کا، اس کی بھی اجازت دے دی صرف جان بچانے کے لیے. اللہ نے کہا جان میرے لیے بہت نزدیک ہے. حرام کا ذکر کیا تو کہا غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ اگر جان کے لالے پڑ گئے نا اور کوئی حلال چیز نہیں ہے تو کھا لو حرام جان بچانے کے لیے. کنڈیشنز کے ساتھ ہے کہ غیر باغ، بغاوت سرکشی ذہن میں نہ ہوگا، کچھ نہیں ہوتا، سب چلتا ہے. حرام حرام ہی ہے، اور نہ ضرورت سے زیادہ کھائے. تو انسانی جان. جی سر جی اس پہ ایک ریلیونٹ کوشچن. جی جان بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی جی حرام چیز کھا لو. جی اب کاروبار چلانے کے لیے ایک فیکٹری ہے، ہاں اس کا بدی کا کنیکشن نہیں دے رہا ڈپارٹمنٹ، رشوت مانگتا ہے. اگر وہ میٹر نہیں لگے گا تو 1000 بندے کی نوکری گئی. اس پہ کیا وہاں لیکن اپنا حق دینے کے لیے اگر رشوت دیں گے نا وہ ملک جائے. میں نے ہندی ویسے لیکن وہ نہیں، لیکن دیکھیں سوال ہے نہیں بات صحیح ہے. دیکھیے جی، جو چیز حرام ہے unless and until اللہ کی طرف سے اجازت نہ ہو، بہرکیف حرام ہے. اس کا ہم کوئی بھی منطق، لاجک یا وہ نہیں بنا سکتے کہ جی یہ ان حالات میں جو ہے وہ جائز ہے. اچھا، اب یہ جو بات ہے میٹر کا یا اس کا، اس میں ایٹ لیسٹ انسانی جان تو انوالو نہیں ہے نا. مالی نقصان یا ویسے تکلیف ہو سکتی ہے کہ لائٹ کے بغیر بیٹھے ہیں آپ، تکلیف ہے، اذیت ہے، قربانی ہے، لیکن وہاں انسانی جان کی بات ہو رہی ہے. وہاں پہ نا خاندانوں کا رسک لگا ہوتا ہے، وہ بند ہوتا ہے. ہیں کئی خاندانوں کا رسک اس سے اٹیچ ہوتا ہے نا. جو جتنے بھی لوگ ہیں، 10 ہیں، 1000 ہیں، 2000 فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، وہ ذرا ڈسکریٹ کر دیا باپ نے کہ جب تک پیسے نہیں ملیں گے ہم کنیکشن نہیں دیں گے. ہاں، لیکن یہ ایشوز تو نہیں، یہ تو یعنی عارضی اور فار دا ٹائم بینگ ہوگا نا. میرا خیال ہے ایسا تھوڑی ہے کہ وہ پرماننٹلی ڈسکنیکٹڈ رہے یا ان کا وہ رسک ہی بند ہو جائے. 1 دن 2 دن اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا، یا جو جینون وہ ہیں ان کو ریموو کیا جائے گا. اگر ایریئرس ہیں یا وہ ہے وہ ادا کر کے وہ لگ جائے گا، میرا خیال ہے. کوشچن میں جو سمجھا ہاں وہ یہ ہے کہ جی جب نہیں ہو رہا ہاں تو پھر اگر آپ کو لا محالہ وہ دینا پڑتا ہے کچھ، ہاں وہ کس زمانے میں آتا ہے؟ لال حرام میں وہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ میرا خیال ہے.
نہیں بہرحال ہے ناجائز ہی، لیکن کچھ حالات میں اگر جیسے وہ بے بس ہے اور کام ہی نہیں چل رہا تو وہ پھر دوسری پارٹی پر اس کا جو ہے نا وہ بوجھ اس پر زیادہ پڑ جاتا ہے کہ اس نے ایسے حالات بنائے ہیں نا. اسی طرح تو یہ ہے نا گاندھی صاحب کہ جی جو مارٹگیج کا جو سلسلہ ہے نا، جو سود جو کھا رہا ہے نا وہ جنم میں جائے، دینے والا تو مجبوری میں دے رہا ہے. ان کو کوئی لاجک نہیں ہے اس کی جسٹیفکیشن میں. سود تو کوئی بھی انوالو ہے، سارے ہی. لیکن قرآن کی روح سے سود دینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. بلکہ اللہ بھی ہے اس کے ساتھ کھڑا ہے. سود کھانے کی ممانعت ہے. نہیں تو پھر وہ کیوں کیا گیا؟ ہم آپس میں ایسے شروع کریں، میرے حال میں وہ اسکالر ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، زیادہ بہتر جواب دے سکتے ہیں. نہیں یہ ایسی بات نہیں ہے. ہاں پھر وہ بات آگے بڑھے گی نہیں نا، وہ نہیں رکے رہیں گے. یہ کچھ چیزوں کا ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے تو ہم اپنا ان کو اس میں انوالو کرنے کے لیے ایک سوال پٹ کر دیتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے. اب ہمیں بھی پتہ ہے کہ بھئی جو سود دینا، سود لینا اور سود کا حساب رکھنے والا، یہ ہمیں پتہ ہے کہ تینوں کو ایکول پیرائے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا ہوا ہے. تو اگر ہم ایسے الجھاتے رہیں گے اور جیسے انٹرفیئر کرتے رہیں گے تو بات کو آگے چلا نہیں سکیں گے. میرے خیال میں، میرا ذہن میں یہی بات ہے. بہرحال ویسے ہم نے کلاس کا پیٹرن ہم نے یہی رکھا ہے کہ اٹس انٹریکشن، اگر کوئی اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے، کیونکہ میں خود پارٹیسپینٹ سے بہت کچھ سیکھتا ہوں، تو کوئی اس میں ہم نے ایسا وہ بین نہیں کیا. لیکن بات اوبویسلی یہی ہے جیسے یہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جو چیز حرام ہے آف کورس وہ حرام ہے نا، اس کو یعنی کوئی کسی طرح جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا نا. اس طرح تو پھر جتنا یہ نظام ہے وہی نہیں رہے گا، ہے نا جی. آپ دیکھیں کہ گھر پر کوئی لفافہ لے کر پہنچ جاتا ہے، آپ اپریزل آفیسر ہیں کسٹم میں، گھر آ گیا وہ. اب آپ یہ کہیں کہ اللہ کی آئی ہوئی نعمت دہلیز پر اس کو ٹھکرا دینا کفران نعمت ہے. میں تو اللہ کا شکر گزار بنتا ہوں، میں تو نہیں ٹھکرا سکتا. تو آپ نے جسٹیفائی کر دیا نا. بٹ یو نو کہ وہ کس پیرائی میں دے رہا ہے اور کیوں دے رہا ہے. یو آر پیڈ فار دیٹ. آپ کام کر رہے ہیں نا، نوکری ہے، تو اس نے اپنا کوئی مال وال چھڑوانا ہوگا، وہ رشوت لے کر آیا ہے. تو جسٹیفائی یہ کرنا یہ تو اپنے آپ کو جو ہے نا دھوکہ دینے والی بات ہے. ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح تو ہر چیز کا آدمی عذر نکال لے گا کہ یہ ہے نا. اب یہی ہے فرم سٹینڈ، جس کو کہتے ہیں نا ایثار، اللہ اکبر ہیں. اور اگر واقعتاً اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے سٹینڈ لے لے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سبب بنا دیتا ہے. کل انہوں نے نہیں پرسوں واقعہ سنایا تھا، ہے نا تو راستہ بن گیا تھا نا واقعہ جو انہوں نے بتایا تھا کہ نہیں دینی رشوت. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ان کے وہ ٹرینی آئے ہوئے تھے، اس میں ایک بندہ تھا اسی کا، تو اس نے کہا معاملہ ہی نہیں ہے، جبکہ وہ دوسری طرف وہ رشوت طلب کر رہا تھا. تو انما الاعمال بالنیات، نیت یہ ہو کہ بس یار اللہ کی رضا کے لیے جو احکام ہے اس پر عمل کرنا ہے، تو کوئی نہ کوئی ذریعہ راستہ نکل ہی آتا ہے. ویسے یہ زیادہ تر ہے نا جی، بہت ریئر ہوگا کہ کوئی وہ بالکل بے بس ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. پریکٹیکلی آپ یہ دیکھیں کر کے. لیکن شروع میں سٹینڈ لینے کی بات ہے. بظاہر آپ کو مشکل لگے گا یار ایسے حالات میں، تو وہ اڑ جائے. بالکل جی، اللہ اکبر. اچھا یہی بات ہو رہی تھی، یہ اس رکوع کا ایک لحاظ سے تھوڑا سا سمری خلاصہ لکھا ہوا ہے. تو نمبر 4 میں ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ فحاشی کے، بے حیائی کے، اور یتیم کے مال کے. ان دونوں کے لیے لفظ اسی رکوع میں ولا تقربوا ہے. وَأَوْفُوا، پورا کرو کیا؟ ناپ تول کا، ناپ تول کا، کیل ناپ اور یہ تول میزان وزن سے ہے. اور وہ بھی عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھی پورا کرو. یہ اوفو احکام ہے نا. اور فَعْدِلُوا، عدل سے کام لو، انصاف سے. خواہ وہ فیصلہ تمہارے ذا قربہ کے خلاف ہی جائے، پرواہ نہ کرو. عدل ہے نا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگر آپ جو ہے وہ منصف کی کرسی پر ہیں، فیصلہ کرنا ہے، تو آپ یہ نہ دیکھیں میرے سامنے والدین ہیں، بھائی ہے،
یا وہ عدل کو دیکھو، انصاف کو دیکھو، ان کے خلاف جاتا ہے تو جائے، ولو کان ذا قربا، اللہ اکبر۔ دیکھو یہ سارے احکام ہیں، یہ سارا یہ الفاظ اسی رکوع کے لکھے گئے ہیں، جتنے الفاظ ہیں یہ اس رکوع میں آئیں گے، ولا تقتلوا اولادکم نفس فواحش، یہ وہی آیات کے الفاظ لکھے ہیں۔ یہ سب احکام بتا کر، اچھا بظاہر آپ کو نظر آئے گا کہ صرف 6 لائنیں ہیں، لیکن اگر یہ ان دا ٹرو سینس لیٹر اینڈ اسپرٹ میں اس پر عمل ہو، میں کہتا ہوں معاشرہ جنت بن جائے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، عدل، انصاف، وعدہ پورا کرنا، فحاشی ختم ہو جائے، یتیم کے مال کا خیال ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے ناحق، والدین کا احترام ہو، پریکٹیکلی ہے نا جی، یہ بہت بڑی باتیں ہیں، اللہ اکبر۔ تو دیکھیں یہ احکام دے کر کہا فَاتَّبِعُوهُ، ان چیزوں کا اتباع کرو، ان کو فالو کرو، ھذا صراط مستقیمہ، یہ سارے الفاظ اسی رکوع کے لکھیں، کہا یہ ہے سیدھا راستہ، اگر اس کو ہیں یہی اسلام ہے، اسلام کی جو فنڈامنٹل بیسک باتیں ہیں یہی ہیں، یہی بتائی ہے۔ اور کہا وَلَا تَتَّبِعُوا، نہ اتباع کرو، سبل، یہ بھی اس رکوع میں پڑھیں گے، سبل جو ہے نا سبیل کا راستہ ہے، جو باطل ہیں وہ زیادہ ہیں، یہ جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، صراط مستقیم ایک ہے، باقی سب جو طاغوت اور یہ باطل کے راستے ہیں وہ بہت سارے ہیں، تو سبل آیا ہے، یعنی اس کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر باقی سارے جو ہیں وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، آپ کو۔ سبل کے اس کے روٹ لیٹرز کیا ہوگے سبل کے؟ سین بالام، روٹ ورڈ سین با لام، یہ ہے سبیل کا ہے نا جی، سبیل راستے کو کہتے ہیں نا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، تو سبیل کی جمع سبل ہے، جیسے رسول ہوتا ہے، الف لام بھی اس کے ساتھ ہے، السبل ہے، ہاں وہ یعنی اس کا ایک ہو گیا کیٹیگری، یعنی جتنے بھی راستے ہیں سبل، ہاں تمام جتنے بھی راستے ہیں نا، تمام کے معنی میں ہو گئے نا، الحمدللہ ہے نا جی۔ تو یہ جو ہے وہ رکوع کا خلاصہ آ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب اس کا ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں، بہت آسان ہو جائے گا، اس پرسپیکٹو میں آپ پڑھیے گا۔ آیت نمبر 151 ہے، قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ قول سے فعل امر ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، تعالو، تا مضارع کے علامات ہے، یو کے معنوں میں تم آؤ، اتلو تلاوت سے لفظ ہے، میں تلاوت کرتا ہوں یعنی میں پڑھ کر بتاتا ہوں تمہیں، پڑھتا ہوں، یہ شروع میں حمزہ جو ہے یہ میں کا مطلب ہے، جیسے اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں۔ مضارع کی 4 علامات ہیں نا، الف تا نون یا، یہ لفظ کے شروع میں آتی ہیں، ہے نا جی۔ تو اتلو میں پڑھتا ہوں، کیا؟ ما حرم ربکم علیکم، ما جو حرم حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تم پر۔ اب شروع ہو گیا یہاں سے 1 بائی 1، کیا کیا ہے، کن چیزوں کی پابندی ہے۔ نمبر 1 بورڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے، نمبر 1 اللہ تشرکوا بہ شیئا، میں نے کہا تھا نا یہ آیات کے الفاظ لکھیں، اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ، یہ 2 لفظ ہیں، ان اور لا ملا کر لکھا ہوا ہے، جب ملا کر لکھیں گے اس پر حرکات نہیں ہے نا، یہ گر جائے گا، تو یہ اللہ ہو جائے گا، اللہ۔ ان کا مطلب کہ لا، نہ، کہ نہ تم شریک ٹھہراؤ، تشریکو، نہ تم شرک کرو، اللہ، اللہ یہ کہ نہ تشریکو تم شریک کرو، بہی، یہ با اور ہو ہے،
با جو ہے نا یہ جار ہے، جار جو جر دیتا ہے، تو وہ ہو کو ہی کر دیا. ایکچولی یہ ہوا کا مفعول ہے نا، ہوا فاعل ہے اور ہو مفعول ہے. ایکچولی ہو ہے نا، تو ذہن میں آیا کہ یہ ہی کیوں ہو گیا، یہ با کی وجہ سے ہی ہو گیا ہے نا جی. بے ہی ساتھ اس کے شیئن، کسی کو بھی ذرا برابر بھی. پہلا آرڈر ہو گیا جی حکم. دوسرا وبالوالدین احسانا، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو. دیکھیں یہ میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ یہ اتنا سگنیفیکنٹ ہے والدین کا عزت و احترام کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد جو ہے والدین کا ذکر ہے. اور قرآن میں جو ہے بہت سی جگہ جو ہے حقوق اللہ، اللہ کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور حقوق العباد بندوں کی، بندوں میں سب سے پہلے والدین. اللہ کے حقوق کے فوراً بعد بندوں میں یعنی والدین کے حق کا ذکر ہے. یہ ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہ ہے. اہمیت کی بنا پر سورہ بقرہ کی آیت 83 پڑھیں، یہی ہے موضوع، اللہ کی عبادت، اور فوراً کہا وبالوالدین احسانا. سورہ نساء پڑھیں، اس کی آیت 36، کہا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی کہا وبالوالدین احسانا ساتھ ہی. پھر یہ آپ سورہ انعام پڑھ رہے ہیں، اس کی 151، شاید اور بھی بہت سی جگہ اللہ کے فوراً بعد والدین کا ذکر ہے. اٹ شوز ہاؤ سگنیفیکنٹ اٹ از، امپورٹنس اس کی. اور بھی شاید بہت سی جگہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین سے حسن سلوک کا ذکر ہے. تو کہا وبالوالدین احسانا ہے نا جی. یہ نمبر 1 ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا. دوسرا ولا تقتلوا اولادکم من املاق، ولا اور نہ تقتلوا تم قتل کرو اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق. املاق جو ہے غربت، افلاس، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. آگے اسی کی وضاحت کر دی کہ رزق تو ہم نے دینا ہے، تو کیوں قتل کر رہے ہو تم تو رزق کے مالک نہیں ہو نا. نحنو نرزقکم وایاہم، نحنو ہم ہی، نرزقکم رزق دیتے ہیں تم کو، وایاہم اور ان کو بھی، یعنی جو تمہاری اولاد ہوگی. تم رزق نہیں دیتے، تمہیں اللہ سبب بنا سکتا ہے لیکن دینے والا وہ ہے. وایاہم ہے نا جی. اللہ اکبر. ایا صرف انہیں، ایا ہو کے ساتھ بھی آیا، ایا کم کے ساتھ بھی آیا، ہم کے ساتھ بھی آیا، کا کے ساتھ بھی آیا. ایا کا نعبد و ایاک نستعین، ایا ہو، پھر ایا یا بھی آیا، ایا یا فرحبون، مجھ ہی سے ڈرو. یہ ضمائر ہے. ایا قرآن میں تمام ضمائر کے ساتھ آیا. یہ تمام لفظ آپ کو ملیں گے. ایا یا فرحبون، ہاں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر ایا کے ساتھ ہم، ایا ہم، اور ان کو بھی اللہ رزق دیتا ہے نا جی. ان کو بھی رزق دیتا ہے. یہ ولا تقتلوا آ گیا اولاد، ٹھیک ہے، نفس کا اگلی آیت میں ہوگا، ٹھیک ہے جی. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ولا تقربوا اور نہ تم قریب جاؤ، کس کے؟ فواحش، فحاشی کے. وہ خواہ کھلی ہو یا چھپ کر ہو، فحاشی ہے. ما ظہر جو ظاہر ہے، منہا اس سے، وما بطن بطن چھپا، بطن پیٹ کو ویسے کہتے ہیں نا، تو اس مناسبت سے چھپا ہوا ہے نا جی. محاورتاً بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اس کے پیٹ میں بات نہیں رہتی جو فوراً آگے بتا دینا تو یہ بھی چھپا ہوا اسی معنی میں ہے نا. اللہ اکبر. جنین دیکھیں بطن میں ہی ہوتا ہے نا، چھپا ہوا ہوتا ہے.
جنین کا روٹ ورڈ بھی جیم نان نون نون ہے، اس کے معنی چھپا ہوا ہے. ہاں یعنی جب ایمبریو جو ہے وہ بھی یو کانٹ سی نا، ویسے تو وہ اور بات ہے، وہ اس میں ایکس رے یا اس میں وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یو کانٹ سی ہے نا. یہ لینگویج کی خوبصورتی ہے، اس کے روٹ ورڈ سے بہت سے لفظ ہوتے ہیں اور وہ معنی ہر ایک میں پائے جاتے ہیں. جیسے خا لام قاف، خلق روٹ ورڈ ہے نا، پیدا کرنا. آپ کہیں خالق، اس میں بھی پیدا کرنے کا مفہوم ہے، مخلوق اس میں بھی پیدا کرنے کا، خلقت اس میں بھی پیدا کرنے کا، تخلیق اس میں بھی پیدا کرنے کا، کوئی چیز پیدا کر رہے ہیں. تو ورڈس تو بہت سارے بن جائیں گے لیکن وہ معنی ہر ایک میں ہوں گے. روٹ ورڈ ہے نا. اچھا تو فرمایا ولا، اچھا یہ ہو گیا نا، ولا تقرب الفواحش. یہ بھی آپ غور کیجئے، یہ نہیں کہا کہ فحاشی مت کرو، کہا ولا تقربو، قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ٹریگر آن کریں گی فحاشی کے لیے. آپ جو ہے نا وہ ایموشنز کو جو دوسرے قسم کے ہیں ان کو وہ سٹیمولیٹ کریں گے، تو مت جاؤ کہ وہ اس کا سبب بن جائیں. یہ بڑی ایک اہم بات ہے. جبکہ یہ دیکھیں جو فحاشی کی جب تمام چیزیں ہیں وہ اسپریڈ آؤٹ ہے، پھیلی ہوئی ہیں ہر جگہ، ہر جگہ. آپ دیکھو بڑی آسانی سے فلمیں دیکھیں، ڈرامے دیکھیں، ہر جگہ ڈراموں میں پیار محبت کے علاوہ کوئی ٹاپک ہی نہیں ملتا، اور وہ انداز بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، طریقے بھی بتا دیتے ہیں نا. آج کل جو ہے نا میگزین وغیرہ دیکھیں، ایک سے ایک تصویریں لگائی ہوتی ہیں، ان کی جو ہے نا ریٹنگ بڑھ جاتی ہے. یہ ریٹ وہ لگا ہوا ہے، ہاتھوں پہ جا رہی ہیں. تو یہ ہے. تو یہ دیکھیں اس لحاظ سے کہا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، اس سے بچو. اللہ اکبر. اور اس کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ جو دینی اور اسلامی اس قسم کی گیدرنگ ہے اور نیک کام کرو اور ایسی صحبت رکھو، یہ ہے ایک کام شیطان سے بچنے کے لیے بھی. تو ولا تقربوا الفواحش، قریب نہ جاؤ بے حیائیوں کے، فحاشی کے، وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو. ٹھیک ہے نا. ولا تقتلوا النفس، دیکھیں نفس تقتلوا کے ساتھ میں نے لکھ دیا نا. ولا تقتلوا النفس، اور نہ تم قتل کرو نفس یعنی کسی بھی جان کو، التی حرم اللہ، التی جس کو حرم اللہ، اللہ نے محترم قرار دیا، احترام والا. اللہ نے انسان کی جان کو جو ہے اس کو مارنا حرام قرار دیا. الا بالحق، یہ ایکسیپشن ہے، یعنی مطلق اس لیے نہیں کہا کہ کچھ جگہ تو اجازت ہے، جیسے قصاص میں ہے. قاتل کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سولی پہ لٹکا دو، یہی ہے نا قاتل، جس نے قتل کیا ہے. تو یہ یعنی بالحق اس انداز میں آیا ہے کہ جیسے قتل عمد کہتے ہیں، ارادتاً کسی کا انسان کو قتل کیا ہو تو اس کی سزا ہے نا جی. اچھا تو فرمایا کہ ذالکم وصاکم، ذالکم یہ ہے، وصاکم حکم دیا ہے، کم تمہیں. وصا یہ وصیت سے ہی ہے، لیکن عربی میں وصیت کے معنی ہوتے ہیں تاکیدی حکم. ہم اردو میں تو یہ لیتے ہیں نا، مرتے وقت کسی نے کہہ دیا جی یہ کام تو جی وہ وصیت کر گیا تھا. عربی میں وصا ہے. وہاں بھی جو وراثت کے قوانین ہیں، سورہ نساء کی آیت 11 اور 12، وہاں پر ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ حکم دیتا ہے تمہیں. آگے پھر حکم ہے کہ کیا کیا شیئر آؤٹس ہیں، کس طرح تقسیم کرنی ہے وراثت. یوصیکم اللہ، تو یہ وہی لفظ ہے حکم. حکم یہ احکام ہیں نا سارے، دیکھیں فعل امر بھی ہیں. بہی اس کا حکم دیتا ہے. کیوں؟ کہا لعلکم تعقلون، تاکہ تم ذرا سوچ سمجھ کو اپناؤ، عقل سے کام لو. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ نا. تو آیت مبارکہ یہ جو ہم نے پڑھی 151، اس میں یہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان سے کہیں کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ پہلا بتایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پھر کہا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، حسن سلوک، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو کیونکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی دیں گے، بے حیائیوں فحاشی کے قریب نہ جاؤ، وہ فحاشی بے حیائی خواہ اعلانیہ ہو یا پوشیدہ، ما ظہر منہا و ما بطن، اور کسی انسان کو، جان کو جسے اللہ نے حرم اللہ محترم قرار دیا قتل نہ کرو۔ کہا دیکھو یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ نے وصاکم بہ، ایک تاکیدی حکم دیا ہے، تمہیں خاص ہدایت فرمائی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ یہ آیت ہے 151 ہے نا جی، 151۔ لیکن یہاں تک جو ہے نا فواحشہ بھی آ گیا، یہ آ گیا 151۔ آگے یہ آن ورڈ اگلی آیت ہے 152، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ تو آیت 152، وَلَا تَقْرَبُوا، اور نہ تم قریب جاؤ، مال الیتیمی، مال الیتیمی یتیم کے مال، دیکھیں تقربو کے ساتھ مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ۔ آگے ایکسیپشن دے دی، یہ نہیں کہ مطلق ہاتھ ہی نہیں لگانا، لیکن کہا یتیم چھوٹے بچے ہیں، نیک نیتی سے ان کے پیسے کو احسن طریقے سے تم کہیں استعمال کرنا چاہتے ہو ان کے فائدے کے لیے، یتیموں کے، تو لگا سکتے ہو یار، پھر کر سکتے ہو تم۔ اس لیے کہا الا باللتی ہی احسن، الا سوائے باللتی جو ہی احسن، احسن ہو، بالکل نیک نیتی سے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ جو ہے ناسمجھ ہیں، چھوٹے ہیں بچے، اور ان کے والد یہ اثاثہ چھوڑ کر چلے گئے دنیا سے، تو اس کا پورا پورا فائدہ ان بچوں کو پہنچنا چاہیے، تو تم کر سکتے ہو یار، نیک نیتی ہے یہ تو۔ لیکن یہ